بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم اپنے مویسیہ چینل پر آپ کو ام الصبیان کے حوالے سے بتائیں گے ام الصبیان کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے نقصانات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ ام الصبیان کے حوالے سے شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مجربات امام سیوطی اس میں ایک مفصل واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ام الصبیان کو لایا گیا تھا اور اس کے نقصانات اس کی زبانی سنے گئے، پھر اس کا حل بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہوا۔ یہ واقعہ جس طرح امام سیوطی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ام الصبیان وہ بلا ہے کہ گھروں کو گرا دیتی ہے، محلوں کو برباد کر دیتی ہے اور رات دن رزق کو کم کرتی ہے اور شرارت و مصیبت کو بڑھاتی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام سرکش اور شریر جنوں اور شیطانوں کو قید کرنے کا حکم دے دیا تھا اور حکم کر دیا تھا کہ زمین و آسمان کے تمام لشکر سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے حاضر کیا گیا اور سلیمان علیہ السلام نے جب حکم فرما دیا ام الصبیان کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا، اس کے گلے میں توق ڈالے گئے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اول اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کیا، پھر کہا اے ملعونہ، میں نے تجھ سے زیادہ کسی کو ہیبت ناک اور خطرناک نہیں دیکھا، بتلا کہ تیرا نام کیا ہے اور کیا کام کرتی ہے۔ وہ پر پھیلائے ہوئے منہ کھولے ہوئے زمین کو کھودتی تھی، پہاڑوں کو چیرتی تھی، درختوں کو اپنے ناخنوں سے اکھاڑتی تھی اور باوجود زنجیروں کے جکڑنے اور گلے میں توق ڈالے جانے کے گرجنے والے بادل کی طرح گرجتی رہی اور کچھ خوب نہ دکھتی تھی۔ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے سلیمان، اس ملعون کو آگ سے جلا دو اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دو۔ اب وہ ملعونہ بولی یا سیدی، تجھ سے قسم ہے مجھے آگ کا عذاب نہ دیجیے، آگ سے عذاب دینا خدا کا خاصہ ہے، اس عذاب میں تخفیف کیجیے۔ میں آپ کو اپنا نام اور کام بتاتی ہوں۔ یا نبی اللہ، میں ام الصبیان ہوں، میں گھروں کو خالی کر دیتی ہوں، قبروں کو آباد کر دیتی ہوں، بڑوں کو قسم قسم کے امراض میں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہوں، فقر و فاقہ میں مبتلا کرتی ہوں، عورتوں کی گود کو اولاد سے خالی کر دیتی ہوں، تاجروں کو تجارت میں نقصان ڈلواتی ہوں، ہر قسم کی بیماری پھیلاتی ہوں، میں کھیتوں کو ہلاک کرتی ہوں، پانی کم کر دیتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا ہے ملعونہ، تو مردوں اور عورتوں بچوں کو کس طرح پکڑ لیتی ہے اور پانی اور کھیتی کو کس طرح کم کرتی ہے؟ کہا یا نبی اللہ، مردوں اور عورتوں کو کھا جاتی ہوں، بچوں کی ہڈیاں چور کرتی ہوں، ان کا گوشت کھا جاتی ہوں، ان کا خون پی جاتی ہوں اور ان کی ماؤں کی گودوں کو خالی کر دیتی ہوں، عورتوں اور بچوں سے ان کو جدا کرتی ہوں، جن کی آنکھیں سیاہ ہوں، چہرہ سرخ ہو، ان کو نقصان پہنچاتی ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا اے ملعونہ، ایسی بد کرداریوں کے ہوتے ہوئے تو مجھ سے تخفیف عذاب چاہتی ہے؟ میں تجھ کو زمین کے ساتوں طبقے میں قید کر دوں گا اور تجھ پر کلی اور تانبا گروا دوں گا اور تجھے سخت عذاب دوں گا اور پینے کو پیپ ملے گی۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، مجھے ایسا سخت عذاب نہ دیجیے، میں آپ کو چند عود سکھا دیتی ہوں، جو شخص ان کو اپنے پاس رکھے گا
میں اس کی ہڈی گوشت جسم بال وغیرہ ہر ایک اعضاء سے نکل جایا کروں گی اور پھر واپس نہ آیا کروں گی اور نہ اس مکان میں کبھی داخل ہوں گی، لیکن یا نبی اللہ اپنی امت کے ہر ایک فرد کو کہہ دیں کہ اس علم کو جو میں آپ کے آگے ذکر کروں گی اپنے پاس رکھا کریں، جو اپنے پاس رکھے گا ہر بلا و بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اگر حاملہ عورت اپنی کمر میں لٹکائے رکھے گی تو وضع حمل کی تکلیف سے محفوظ رہے گی، اور وضع حمل کے بعد بچے کے گلے میں لٹکا دے گی تو انشاءاللہ بچہ ہر بلا سے محفوظ رہے گا، تا وقت یہ کہ وہ عہد، وہ تعویذ اس کے پاس رہے گا، وہ محفوظ رہے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے ملعونہ وہ عہد و میثاق اور تعویذ بیان کر اور ساتھ ہی قسم کھا کہ تو اس حامل کتاب کے نزدیک نہیں جائے گی۔ اسی اثنا میں جبریل امین نازل ہوئے اور ملعونہ سے کہا تو کون ہے؟ اس نے وہی ماجرا جو سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہہ سنایا۔ جبریل نے کہا پس وہ عہد و میثاق لاؤ اور پختہ وعدہ کرو کہ تم اس کتاب کے حامل کے پاس کبھی نہیں بھٹکو گی۔ اس نے قسم کھائی اور کہا، یا سیدی مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کا عرش پانی پر ہے، جس نے پرندوں کو ہوا میں مسخر کیا ہوا ہے، کہ میں اس شخص پر ظلم نہ کروں گی جس کے پاس وہ عہد ہوگا اور اس کے مکان کے نزدیک نہ بھٹکوں گی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کچھ اور زیادہ کر، تو وہ کہنے لگی قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین و آسمان کو فرما بردار کیا، اور قسم ہے جبریل و میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل کی اور ملائکہ مقربین کی، اور جو شخص اس عہد کو ان ناموں کو اپنے پاس رکھے گا میں اس کے پاس نہیں آؤں گی، نہ دن میں نہ رات میں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کچھ اور زیادہ کر، تو اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے قسم ہے تیرے اسم و خاتم اور قوت اور لشکر اور طاعت کے حق کی، اور ابراہیم خلیل اللہ کے حق کی، اور موسیٰ کلیم اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور تمام انبیاء کے حق کی کہ جو شخص اس عہد کو اپنے پاس رکھے گا میں اس کے جسم اور تمام اعضاء سے نکل جاؤں گی۔ معزز ناظرین کرام، یہ پورا واقعہ آپ نے سنا، اس سے پتہ چلا کہ ہوائی چیزوں میں نہایت ہی خطرناک ام سبیان ہے۔ اسی ام سبیان کا واقعہ آگے چل کے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہی ام سبیان ایک عورت کی شکل میں گزر رہی تھی کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا، تو وہاں بھی اسی طرح کا مکالمہ ہوا۔ اب ایک مستند طریقے سے ایک حوالے کے ساتھ ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ام السبیان ایک خطرناک ہوائی چیز ہے جس کے نقصانات میں سے بڑا نقصان کہ جن خواتین کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یا اولاد ہو کر جلدی وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان میں ام السبیان کا اثر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رزق کی تنگی میں، کھیتوں میں اور فصلوں میں بھی نقصان ام السبیان کے ذریعے ہونا ایک مستند طریقے سے معلوم ہوا۔ ساتھ ہی یہ معلوم ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اس نے اپنا ایک عہد کیا ہے، وہ عہد آپ کے سامنے امام جلال الدین سیوطی کی کتاب کا عکس آپ کے سامنے کر کے دکھا دیا جائے گا۔ یہ نام ہے، یہ عہد ہے، جس گھر میں یا جس شخص کے پاس یہ ہوگا وہ ام السبیان سے محفوظ رہے گا۔ معزز ناظرین کرام، ہم نے کوشش کی ہے کہ ام السبیان کے تدارک کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو عہد اور جو اسماء اس نے بیان کیے تھے ان کو تحریری شکل میں لایا جائے، اور ناظرین کرام جو چاہیں گے کہ یہ ان کے گھر میں ہو، ان کے پاس ہو، تاکہ ام السبیان کے برے اثرات سے وہ محفوظ رہ سکیں، تو وہ ہم سے منگوا سکتے ہیں، اور ان کی کال پر، ان کے آن لائن آرڈر پر ہم کوریئر کے ذریعے ان کے گھر تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو جس کو بھی ام السبیان کے تدارک کا
وہ طریقہ جو خود اس نے بیان کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے سامنے، وہ چاہیے تو وہ ہماری ٹیم سے رابطہ کرے اور منگوا سکتا ہے۔